السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى وعلى آلہ وصحبہ أولی الصدق والصفاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کی امی گرمی کی وجہ سے آپ کا جھولا گھر کے آنگن میں رکھ دیتی تھی کبھی کبھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک رات چاندنی رات تھی، آپ جھولے میں جھول رہے تھے اپنے دولت خانے کے صحن میں، اور آپ کا ہاتھ مبارک کپڑے سے باہر نکلا ہوا تھا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے برابر غور کیا اس بات کو اور نوٹ کیا کہ آپ جھولے میں جھولتے ہوئے آپ کی انگشت شہادت جیسے جیسے گردش کرتی تھی، اسی انگشت شہادت کے اشارے کے مطابق آسمان کا چاند گردش کرتا تھا۔ سرکار وہ کیا کرتا تھا چاند آپ کے ساتھ میں؟ فرمایا وہ میرا دل بہلاتا تھا۔ چاچا جان آپ کو اس بات سے حیرت ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں، چاند عرش کے نیچے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا تھا اور رب تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا تھا، میں اس کی تسبیح کی آواز کو سنتا تھا حالانکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ جو آقا اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے
عرش کی آواز سنے، چاند کی تسبیح کی آواز سن سکتے ہیں، تو کیا مدینے سے ہم غلاموں کا سلام نہیں سن سکتے؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے کائنات فخر موجودات، رحمت عالم نور مجسم، شفیع امم کریم اکرم، دائم الکرم نبی محترم، عرش کی شوکت فرش کی زینت، بے سہاروں کے سہارے، اللہ کے پیارے احمد مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جلیل الاقتدار، خدا کی عطا سے کائنات کے مالک و مختار، سید الثقلین، امام القبلتین، سلطان دارین، باعث تخلیق کونین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سارے نبیوں رسولوں کے سرتاج، صاحب معراج، بلند و بالا ہاتھوں سے بھیک دینے والے، دونوں جہان کے اجالے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ لائق صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اپنے رب کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں ہمیں دی۔ خدا کے فضل سے وہ عالم غیب ہیں، اور غیب پر ہی ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، قادر مطلق ہے، علیم ہے، حکیم ہے، شہید و بصیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، یقیناً ہے، مگر غیب ہے، دکھائی نہیں دیتا، بے دیکھے ماننا پڑے گا۔ جنت اور اس کی نعمتیں برحق ہیں، غیب ہے۔ دوزخ اور اس کا عذاب برحق ہے،
ہے مگر غیب ہے، بے دیکھے ماننا ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذاب کو ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابیں دیکھیے آپ، ان کا جنتیوں کا کھانا کیسا ہوگا، پینا کیسا ہوگا، رہنا سہنا کیسا ہوگا، سیر و سیاحت کیسی ہوگی۔ ایک جھلک یہ بھی ہے جنتیوں کے کھانے پینے کی۔ جنتی جنت میں ہیں، خوبصورت پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں، بہت ہی سریلی آواز ہے ان کی۔ جنتی کہتے ہیں کہ اے پرندو، کتنی پیاری آواز ہے تمہاری، کتنی پیاری صورت ہے تمہاری، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہاری آواز میں کتنی مٹھاس اور لذت ہے۔ تو پرندے کہتے ہیں جنتیوں، بے شک ہماری آواز میں بہت مٹھاس اور لذت ہے، اور اللہ نے ہم کو بہت خوبصورت بنایا ہے، مگر آپ ہمارا گوشت بھی تو چکھو، ہمارا گوشت کتنا اللہ نے لذیذ بنایا۔ اتنے میں وہ ان پرندوں کا گوشت قدرتی طور پر روسٹ ہو کر بھونا ہوا جو ہے وہ طبق میں آگے آ جاتا ہے۔ ذبیحے کا سوال ہی نہیں، ذبیحہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ وہاں بھی ذبح کرے کوئی جانور، مرغی ہو، بکری ہو، کوئی حلال جانور، وہاں بھی ذبح کرے، دیوبندی ذبح کرے، بوہری شیعہ خبیث ذبح کرے، اہل خبیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ ذبح کرے، چاہے لاکھوں بار بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، تب بھی وہ گوشت مردار اور حرام ہی رہے، چاہے لاکھوں بار بسم اللہ اللہ اکبر۔ سنی مسلمان ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے گا، وہ حلال۔ جی، ذبیحے کے سلسلے میں بہت لوگوں کی لاپرواہی ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ سنی مسلمان کا ذبیحہ ہو، ذبح ہونے سے دسترخوان پر لانے تک جو ہے وہ سنی مسلمان ہی کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ یہ گوشت کا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر ذبیحے کا سوال ہی نہیں ہے جنت میں، اور دیوبندی وہابی جتنے خبیث ہیں وہ سب جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، وہاں تو ان کی انٹری نہیں جنت ہے نا۔ ہاں، تو ذبیحے کا وہاں سوال ہی نہیں۔ تو وہ پرندوں کا، وہ پرندے کہیں گے ہمارا گوشت بھی تو چکھیے، اللہ نے ہمارا گوشت کتنا لذیذ بنایا ہے۔ جتنی طبیعت چاہے گی وہ جنتی وہ ان پرندوں کا، بھونے ہوئے پرندوں کا گوشت کھائیں گے، پھر وہ پرندے زندہ ہو کے قدرت الہی سے پھر سے اڑ کے چلے جائیں۔ یہ سرکار کی حدیثوں میں ہے یہ بات۔ جہنم اس کے عذاب کی، دردناک عذاب کی تفصیل ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا، کمتر عذاب، وہ عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا بھیجا، اس کا دماغ کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ اللہ اپنے غضب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔
ایمان والوں کو جنت کا مژدہ دینے والا اور بے ایمانوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی خبر دینے والا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ اس شان سے ہمارے آقا نے لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلایا۔ تمام پیغمبروں کی تبلیغ دین ایک طرف، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ دین ایک طرف۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبروں نے مل کے خدا کے دین کی جو اشاعت فرمائی، اس پر جتنے لوگ راہ خدا کی طرف آئے اور ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنہا دعوت سے ان سے زیادہ لوگ راہ خدا کی طرف آئے اور دولت ہدایت و ایمان کی دولت سے فیض یاب۔ ارے سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کی نسل پاک میں، سرکار کی امت میں ایسے اولیاء اللہ جن کی تبلیغ دین سے لاکھوں کافر ہدایت اور دولت کی، ہدایت اور ایمان کی دولت سے فیض یاب۔ ہمارے آقا ولی نعمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے محی الدین لقب لوگوں کی زبان پر جاری ہو۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ لاکھوں لاکھ لوگ داخل اسلام۔ ہمارے ہندوستان کے شہنشاہ سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ کافروں کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین۔ محی الدین غوث پاک دین کے زندہ کرنے والے ہیں اور خواجہ غریب نواز دین کے مددگار ہیں۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ جب غوث پاک محی الدین ہیں اور خواجہ غریب نواز معین الدین ہیں، تب ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ اور کوئی کھٹکا نہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چمکا دینے والا آفتاب فرمایا۔ سرکار کی نورانیت کے کتنے جلوے ہیں، کتنے پہلو ہیں، ایک جھلک دکھاتا ہے، وقت پورا ہونے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جبریل امین سرکار کو تیار کرا کہ معراج کی شب تیار کرایا ہمارے حضور کو، ہمارے حضور تیار ہو کے حجرے ام ہانی سے باہر تشریف لائے۔ جنت سے براق لے کے آئے تھے جبریل امین۔ اس براق کے سیدھی طرف 80,000 فرشتے اور جنت کی شمعیں لے کے آئے تھے ہمارے حضور کے استقبال کے، اور براق کے بائیں طرف 80,000 فرشتے جنت کی شمعیں لے کے آئے تھے۔ تو آپ سوچو نا، غور کرو کہ جنت کی ایک شمع
اس کی روشنی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر 80,000 ادھر 80,000 ادھر، تو کتنا ہوا؟ 1,60,000 جنت کی شمعیں لے کے فرشتے استقبال کر رہے ہیں معراج کے دولہے کا۔ جب سرکار ہمارے باہر تشریف لائے تو سرکار کے رخ روشن کے آگے 1,60,000 جنتی شمعوں کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے میرے محبوب کے چہرے کو 70,000 پردوں سے چھپایا، اور آج اس میں سے ایک ہی پردے کو اٹھایا ہے، تب نورانیت کا یہ عالم ہے۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور۔ ہمارے حضور خدا کے نور ہیں، حاضر و ناظر بھی۔ پھر وہاں بھی تو شک ڈال دے کہ حضور نور ہیں، ٹھیک ہے، حاضر و ناظر بھی ہیں، پھر کیوں اجالا نہیں؟ پھر اندھیرا کیوں رہتا ہے بھائی؟ ہمیشہ تو اجالا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان بگاڑنے والے دیوبندی وہابی اسی طرح کی باتیں کر کے الجھاؤ پیدا کرتے ہیں اور ایمان بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے بیان میں دوں گا، اور وہ بیان ہمارا صرف سرکار کی نورانیت ہی کے متعلق ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں ہمارے عقید ایمان کی حفاظت فرما۔ تو ہمارا وہ جو معمول ہے آیت کریمہ کا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جو موجودہ حکومت ہمارا پیدائشی حق چھیننے کے لیے جو قانون لے کے آئی ہے، اس ظالمانہ قانون کو دفع کرنے کے لیے ہم 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور درود پاک اس کی برکت سے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے اپنے رب کی طرف سچی لو لگا کے پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، آیت کریمہ کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرما، مدینہ منورہ میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔